کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی نا کہ نفرتوں کی شروعات اصل میں ہوتی کدھر سے ہے۔ یہ کسی بھی انسان کے رویے، اس کی سوچ، اس کی بات، یہ وہ چیزیں ہیں جہاں سے یہ سب شروع ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ انسانوں میں شر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کرنے کے بجائے اس کو پھیلانا پسند کرتے ہیں۔ ان چیزوں کی زرد میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں، پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے یہ آپ سب لوگ اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے شاید بتانے کی ضرورت نہ پڑے، ہم نے ہاتھ اٹھا لیا ہے بس ایک دوسرے کے اوپر الزام دینے کے لیے کہ ہمارے علاوہ سب کا قصور ہو سکتا ہے، بس ہمارا قصور نہیں ہو سکتا۔ معلوم نہیں ہم کون سی زندگی ہے جو سیکھ کے اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ اب اگر میں سوال کرتی ہوں کہ یہ سب کچھ ہم نے کہاں سے سیکھا، تو بہت سارے جوابات ایسے ہوتے ہیں کہ یہ سب ماں باپ سے سیکھا۔ کس کا قصور تھا؟ یا تو ماں کا قصور تھا یا پھر باپ کا قصور تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں جیتا ہوا انسان 80 to 90% زندگی خود اپنی چوائسز کے اوپر گزارتا ہے۔ شاید ایسا بہت سارے لوگوں کے اوپر یہ چیز اپلائی نہ ہو، لیکن اگر معاشرے کو، زندگی کو آبزرو کیا جائے تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کا انسان کتنا ضدی ہو چکا ہے۔ اسے صرف اپنی چوائسز کی لائف چاہیے، اور اگر وہ چیز اس کو نہیں ملتی تو پھر وہ دوسروں کی زندگی کو خراب کرنے سے بھی پرہیز نہیں کرتا۔ معلوم نہیں ایسا کیوں ہے، معلوم نہیں انسان کی چوائسز اتنی زیادہ بکھر کیوں گئی ہیں۔ ہم نے اپنے اندر بہت ساری چیزیں اڈاپٹ کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ ہم اپنی شخصیت کو کھو چکے ہیں، اور معلوم نہیں کتنی ہی شخصیت کو اپنانے کے چکر میں ہم کیا بن چکے ہیں جو خود ہماری اپنی کوئی پہچان نہیں رہی۔ اکثر لوگوں کو میں نے صرف یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم سے زیادہ کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا۔ آسان الفاظ میں وہ خود کو عقل کل سمجھتے ہیں۔ معلوم نہیں انسان نے خود کو اتنے بڑے دھوکے میں کیسے رکھا ہوا ہے، وہ سانس کیسے لیتا ہے ان چیزوں میں، یا پھر اس کو گھٹن کیوں محسوس نہیں ہوتی یہ سب کچھ کرتے ہوئے۔ کیونکہ اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے تو ہمارے معاشرے میں آکسیجن کی بہت کمی ہو گئی ہے۔ بہت لوگ ہیں جو گھٹن محسوس کر رہے ہیں، بہت لوگ ہیں جو گھٹ گھٹ کے جی رہے ہیں۔